جی خرم صاحब آپ جواب دیں گے اس کا؟ دہشت گردی کا چینی سے کیا تعلق ہے میں جاننا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ تو آپ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ لینڈ لاکڈ کنٹری پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں کہ ہم تجارت کریں گے, ان کو تجارت کا رستہ دیں گے. اور اگر یہ فیصلہ اب عنقریب جی بالکل صحیح بات ہے, یہ میں جواب چاہ رہی ہوں. میں احمد اویس صاحب کی جو صراحت ہے میں اس کو سراہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو افغانستان کے آگے بچ چکے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں, وہاں تو اتنے ہزاروں لوگ ہیں تو ان سے تو جنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ بھی نہ کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر آ کر ہمارے اوپر سے گزر جائیں, ہم کیونکہ ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے, ہم کمزور ہیں. تو اصل تو یہی ہے کہ ہمیں جو پاکستان کے اس وقت سلگتے ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے, اور ہمیں ان کا مثلا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی تحریک چلانا چاہتے ہیں, یہ تحریک کون سا روگ اس وقت ملک کو رگا ہوا ہے جس کا علاج ہے, کون سا روگ ہے جس کا یہ علاج, یہ تمام صاحبان جو ہیں ماشاءاللہ بڑے جو بالغ نظر ہیں وہ اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر روگ ہے تو پھر وفاقی حکومت صرف روگ نہیں ہے, پھر چاروں صوبائی حکومتیں بھی روگ ہیں, پھر اس کا اکٹھا علاج کرنا ہوگا. آپ نے یہ بات کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف آگے بڑھیں گے تو بات ہو سکتی ہے. اچکزئی صاحب نے کہا ان کے اوپر اعتماد کیا, تو کیا پھر آپ کی قیادت تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کری؟ میاں نواز شریف صاحب کہاں ہیں, مطلب وہ رخصت پہ ہیں, ریٹائر ہو گئے ہیں, اس ایشو کے اوپر وہ بنا سکتے ہیں اگر نیریٹو تو کیوں نہیں بنا؟ ان سے زیادہ تجربہ کار کوئی شخص نہیں ہے, اور وہ اس وقت کی وزیر اعظم ہے جب پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, جسے ہم ضرب عزم کہتے ہیں. اور اس کا ظاہر ہے ایک دن ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے جب وہ ضرب عزم سے 2016 کے آخر میں پھر رد الفساد میں شفٹ ہوا, تب بھی وہ وہاں موجود تھے. یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ ان کی وہ کمیونیکیشن نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں گے وہ کب اس پر بات کریں گے. لیکن اب دیکھیے جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے, تو میرے خیال میں تو اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا ایک قدم آگے بڑھائیں گے, کیونکہ بہت سارے ایشوز کے اوپر ہمیں تو ہم سب علاج پروپوز کرتے ہیں کہ یہ ادھر احتجاج کر دے گا تو یہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ وہ کون سا ایشو ہے جس پر ہم نے ایک مل کر بیٹھنا ہے. اس وقت تو ارجنسی نمبر 1 ٹیررزم کی ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اس ملک میں کسی بھی طرح چاہے آپس میں گفتگو کر کے اس طرح کی سیاسی استحکام لا سکیں جس کی بنیاد پر پھر ملک کی معیشت آگے بڑھ سکے. اب دیکھیں نا, آپ خود کہتے ہیں کہ بھی پی ٹی آئی پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ طالبان سے جو حکومت ہے افغانستان کی اس سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ ان پہ الزامات لگاتے ہیں. نہیں, میں الزام نہیں لگا رہا, خود عمران خان آن ریکارڈ ہے کہ 40 سے 50 ہزار تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو ان کی حکومت واپس لے کر آئے. اس کا جواب یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر 2022 کے اندر بھی آپ کی حکومت جب گئی ہے, جس میں کہ خواجہ صاحب کا وہ کہتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ری سیٹلمنٹ کی بات ہوئی, یہ بھی ان کی طرف سے الزام. یہ تو ہم فیصلہ کر لیں گے, لیکن ایک شخص جو بطور وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے کہ جی 40 سے 50 ہزار لوگ ہم لے کر آئے ہیں, اور جس دن سے وہ لے کر آئے ہیں جو موسم خزاں ہے 2021 کا, اس دن سے آج تک پاکستان میں مستقل دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور اگر جو لوگ ایسی معاملات کو دیکھتے ہیں, 2024 10 سال کے بعد پاکستان کی افواج اور سیکیورٹی کے اداروں کے لیے سب سے جان لیوا سال تھا. تو لہذا ٹھیک ہے, ہم اس پہ بھی ہم گفتگو کر لیں گے کہ جناب کس کا کتنا بلیم بنتا ہے اس سارے معاملے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت سب کو ہم جو کلیئر ڈینجر ہے ہمارے سامنے دہشت گردی کا, اس پر آ کر بجائے یہ کہ یہ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے ان کی حکومت ہے, سب سے زیادہ آن دا گراؤنڈ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہیں, ہم وہاں مقبول ہیں, تو پھر آن دا گراؤنڈ سے کیا یہ صرف یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ طالبان کے آگے لیٹ جاؤں؟ ہم ان کے پاس پاکستان کو بچانے کے لیے یا پاکستان کی وفاقی حکومت کو, اس کے لیے آپ کو بھی تو نیریٹو بنانا تھا نا, وہ آپ نے بھی تو نیریٹو ابھی. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے نیریٹو بنا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور ہمیں مل کر کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ دیکھیے, اگر ہمیں آرمی پبلک سکول کے واقعے سے کلیئرٹی آئی کہ یہ لوگ جہادی نہیں ہیں, یہ امریکہ کے مخالف نہیں ہیں, ہم ثانیوں کے منتظر کیوں ہوں؟ اس سے پہلے ہی ہونا چاہیے. ایک ثانیہ جعفر ایکسپریس کا ہوا ہے نا, اور اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر, اگر آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا سکوں, جون 2024 میں آج سے 9 مہینے پہلے
प्रोपोज किया गया था ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, बड़ा लिमिटेड ऑपरेशन था, कहा था कोई बड़ी अस्करी एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन हमें बहरहाल इस पर आगे बढ़ना है। ये तमाम जमातें जो कह रही हैं हम एहतजाज करेंगे ईद के बाद, इन्होंने उस वक्त इसकी मुखालफत की थी। वो आज भी मुखालिफ है, ठीक है। ये नहीं कि बात ये है कि अगर तो हमें सोल्यूशन बता दें कि अगर जो है जाफर एक्सप्रेस में निहत्ते पाकिस्तानियों का कत्ल करने वालों के साथ ये कहते हैं मुज़ाकरात करें, किसके साथ मुज़ाकरात करें, वो कौन करे, क्योंकि ये सारी कहानी एक दफा फिल्म चल चुकी है 2013-14 में। मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं, मेरी आंखों के सामने क्या है कि जनाब कहा कि जी मुज़ाकरात करें, तालिबान के साथ बैठें, बिल आखिर उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब, पूरी कोशिश की गई 1 साल, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और उस वक्त तोड़े गए जब कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की तारीख के जो मोहलक तरीन हमले और फिर ज़रबे अज़ब। अच्छा, ये कामरान साहब आप तो उस दिन ब्रीफिंग में भी थे, क्या बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इशू को